اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. زندہ بندے زندہ رسول پر درود پڑھیں، آواز نکال کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آبائک و ازواجک و آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بیاں ہو کس طرح شان صحابہ، بیاں ہو کس طرح شان صحابہ. نبی کا عشق تھا عنوان صحابہ. بیاں ہو کس زبان سے بیاں ہو کس طرح شان صحابہ. نبی کا عشق تھا عنوان صحابہ. کبھی قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھو، کبھی قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھو، ہے کس رفعت پہ ایمان صحابہ. کبھی قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھو، ہے کس رفعت پہ ایمان صحابہ. بڑی بے تاب ہو کر پیش ہوتی، بڑی بے تاب ہو کر پیش ہوتی، نبی کے نام پر جانے صحابہ. بڑی بے تاب ہو کر پیش ہوتی، نبی کے نام پر جانے صحابہ. نبی کا عشق اور شوق اطاعت، نبی کا دو چیزیں تھی صحابہ میں، نبی کا عشق اور شوق اطاعت. یہی سب کچھ تھا سامان صحابہ، یہی سب کچھ تھا سامان صحابہ. انہوں نے دین پہنچایا خدا کا، انہوں نے دین پہنچایا خدا کا. بتا یہ کم ہے احسان صحابہ. انہوں نے دین پہنچایا خدا کا، کیا یہ کم ہے احسان صحابہ. خدا فدا صدیق پہ سب اہل ایمان، سارے یار نبی دے سونے. نہیں کوئی نہ یاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثاراں ورگا. پر اعظم شان صدیق دی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. فدا صدیق پہ سب اہل ایمان، جو ہیں لا ریب سلطان صحابہ. اور یوں بھی کہیں کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو. ایک سمت علی، ایک سمت ابو بکر، عثمان ادھر، فاروق ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدیہ تبریک کے لائق ہیں اس مسجد کے منتظمین
اور آنے والے تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت العلام ابھرتی ہوئی عظیم الشان ایک آواز، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زوار قادری جلالی صاحب ہمارے برادر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فن میں برکتیں عطا فرمائے اور اہل سنت کے لیے ان کو ہمیشہ نمائندگی فرمانے کی اسی طرح توفیق نصیب فرمائے۔ عنوان آپ نے پڑھ رکھا ہے، اشتہارات پہ لکھا ہوا ہے کہ عظمت مقام صحابیت۔ مقام صحابیت، مقام صحابیت کیا ہے؟ میں لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت میرے پاس بڑا شارٹ تھا۔ انہوں نے پہلے کہا تھا 10 منٹ پہ چھوڑنا ہے، اب انہوں نے 15 منٹ کہا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ 10 سے 15 منٹ کے بیچ آپ کو چھوڑ دیا جائے تو باتیں وہ ہوں۔ وقت کی ضرورت ہو، پیٹ میں درد ہو تو آنکھوں میں دارو نہیں ڈالا جاتا، اور انگلی دائیں ہاتھ کی کٹی ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلی پہ پٹی۔ توجہ سے، آپ کو پتا ہے میں سبحان اللہ مانگ کے نہیں لیتا، لیکن آپ نے بولنا ہے تھوڑا سا۔ اس ہاتھ کی انگلی کٹی ہو تو اس ہاتھ پہ پٹی باندھی نہیں جاتی۔ ضرورت ہو کہ پاؤں بندے کا خراب ہو جائے تو بندے سر پہ پٹیاں نہیں باندھتے، درد سر میں ہو تو علاج درد سر کا ہوتا ہے۔ اس دور حاضر میں، پرفتن دور میں، ادھر سے بھی کتے صحابہ کو پڑ گئے۔ دو ٹوک میری بات ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں ڈسکا میں، ادھر سے بھی کتے صحابہ کو پڑ گئے، ادھر سے بھی کتے صحابہ کو پڑ گئے، ادھر سے بھی کتے صحابہ کو پڑ گئے، ادھر سے بھی کتے صحابہ کو پڑ گئے۔ سادی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے آقا فرماتے اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ہیں ستارے۔ آسمان کے ستارے کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے، کالا بوتھا رنگا تو جاتا ہے، اور تھوک بھی پلیت ہو تو لعنتوں بھرا تھوک پھر منہ پہ ہی آتا ہے۔ بہرحال بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں، درد اس ہاتھ میں ہو تو علاج اس کا کیا جاتا ہے، پاؤں میں مسئلہ ہو تو مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ اس دور پرفتن میں لوگ صحابہ کو پڑ گئے، لیکن میں حضرت کو داد دیتا ہوں کہ اس دور میں انہوں نے میری ذمہ داری ایک ایسی لگائی کہ میں کوشش کروں گا کہ میں پرخچے اڑاؤں ایسے بندے کے۔ آپ کی مسجد میں کوئی خطیب آئے صحابہ کے بارے میں، اس کو کوئی شک ہو، اس بندے کو مسند سے اٹھاؤ، اسے کوئی چال لیتا ہوں۔ جس مسجد کا خطیب ہو، جتنے مرضی بڑے باپ کا بیٹا ہو، اور یار سیدنا امیر معاویہ آسمان کے تارے، وہ سارے صحابہ میں ایک عظیم نمایاں نام تھا، لیکن بیٹے نے اہل بیت کے بارے میں بک بک کی، نظام خراب کیا۔ ہم نے کہا یزید پلید ہے، معاویہ پاکوں کا پاک ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو مطلب یہ ہے کہ باپ جتنا مرضی بڑا ہو اور بیٹا صحابہ کے بارے میں نکتہ چینیاں کرے، یا نکتہ چینیاں کرنے والے خطیب کو بلا کے تقریر کرے، اور آپ لوگ اسے ختم پہ بلائیں، یا میں اپنی مسجد میں بلا کے اسے تقریر کرواؤں۔ کیا میں نے شعر پڑھا تھا؟ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے دین پہنچایا خدا کا، بتا یہ کم ہے احسان صحابہ۔ بہرحال مقام صحابیت، جب کوئی بندہ اس طرف نظر کرتا ہے کہ صحابہ ہے کیسے، صدیق نے کتنی نمازیں پڑھی تھی تو صحابی بنے تھے، کتنے سال کا کورس تھا جو کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، مجھے بتاؤ مثال کے طور پہ۔ عثمان نے کتنا مال خرچ کیا کہ ذو النورین بنایا گیا، مشکل کشا علی المرتضیٰ کو اتنا بلند پروٹوکول من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ ٹائٹل کتنی زکاة دینے سے ملا۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، باتیں میں کھلی کھلی کا عادی ہوں۔ کس طرح جناب بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، بلال نے کمال کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے، اتنا پروٹوکول ان کو کیوں ملا؟ آج میں اور آپ احد پہاڑ جو 10 میلوں سے زیادہ لمبائی رکھتا ہے، اس کے برابر سونا خرچ کریں، میرے نبی کا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے۔ توجہ سے میری بات سننا، آپ اور میں زید عمر بکر، یار ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، چلو بڑے بزرگوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی شخصیت کا نام ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔
داتا صاحب احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں اور جناب ابو ہریرہ، جناب حضرت حذیفہ بن یمان یا کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی جو خرچ کریں، داتا صاحب کو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا صحابی رسول کو مٹھی بھر جو خرچ کرنے کا ملے گا۔ اب میں اور آپ ان لوگوں کی طرف منہ کر کے اپنی زبانیں تان دراز کریں جو لوگ ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں، اور آج کا بڑے ایمان والا شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، برابری ثواب کس کو زیادہ ہے؟ صحابہ کو۔ ثواب کس کو زیادہ ہے؟ جناب امیر معاویہ کو۔ جب ثواب کو یار جنہوں نے ایک مٹھی جو کی مثال نہیں مل سکتی، انہوں نے تو مصطفیٰ کے لیے جانیں دی ہیں۔ اتنی سی بات۔ اچھا، یہ سارے کا سارا معاملہ، بات میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور جاتی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اسی عنوان پر رہیں کہ بات ہی صحابہ کی ہو، نوکر کی نخرہ کی۔ کیا جی؟ میں نے کہا کہ صدیق اکبر کو اتنا پروٹوکول کیوں ملا تھا؟ اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو، حج کرنے والے کو، کس بندے کو صحابی کہتے ہیں؟ جو درود جناب تسبیحوں پہ پڑھ کے جناب ڈھیر لگا دے۔ سادی سی بات ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں ایک بار مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ آج کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو بڑی پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، بڑی جناب وہ ڈگریاں لینی پڑتی ہیں، بڑے سیاپے کرنے پڑتے ہیں۔ کسی نے انجینئر بننا ہو تو بڑی کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں، بڑی فیسیں دینا پڑتی ہیں۔ ہمارا بندہ تو بن ہی نہیں سکتا اس دور میں۔ لیکن صحابیت ایک ایسی ڈگری ہے، ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھو، نمازی پیچھے رہ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا پیچھے رہ جاتا ہے، حاجی پیچھے رہ جاتا ہے، جس نے ایک نظر، آج کے اس دور میں بندے کی 70 سال عمر ہو یا 150 سال عمر ہو، اس نے 150 حج کیا ہو۔ صدیق نے تو نہیں کیے، جناب عثمان نے تو نہیں کیے، کسی صحابی نے 150 حج نہیں کیے۔ آج کے دور میں کوئی بندہ ہو 150 حج کر چکا ہو پیدل جا کے مکے میں، لیکن صحابی رسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اس کا جو پیروں سے لگنے والی غبار ہے، 150 حج کرنے والا اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس بندے نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ حضور کو دیکھنا ہی بڑی کیٹیگری ہے، سب سے بڑی کیٹیگری نبیوں رسولوں کے بعد۔ جس طرح غنیۃ الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں والے پیر کہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ان کا بھی حیض ہے کہ وہ رفع دہن کرتے تھے۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ان کی طرف منسوب بھی ہے، بہر مختلف فی ہے یہ بات۔ اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اس عالم میں کرۂ ارضی پر کائنات میں سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد دیگر رسولان اعظام، رسولوں کے بعد سارے نبی، یعنی کہ سب سے عالی شان جماعت ہے نبیوں کی جماعت۔ سارے بندے ذرا دھیان سے یہ مسئلہ میں یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ایک اکڑ بکڑ بمبے وہ پکڑا جائے تو اس کی وہ پکڑ کے گچی سے 2 چپیڑیں بھی تو بندہ مار سکے۔ غوث پاک فرمانے لگے، لوگوں سب سے بڑی جماعت ہے جماعت انبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جماعت ہے مصطفیٰ کے صحابہ۔ کون سی جماعت ہے؟ جماعت صحابہ، سارے صحابہ افضل و اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو بک بک نہ کرنا، میرے صحابہ کو اوے کر کے نہ بلانا، میرے صحابہ کو تو میں نہ کرنا، اپنی محفل سجا کے، اپنی مجلس سجا کے کوئی جناب لگا کے بھی باتیں میرے صحابہ کو نہ کرنا۔ بعض بندے ہمارے شہر میں اس طرح کے بھی کمینگی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ لگا کے ٹو کر کے جناب بکواس کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ حضور کہنے لگے اپنی اوقات دیکھنا۔ میں نے ذرا بڑی بات کر دی، شاید آپ کو مسئلہ بن گیا۔ میں اپنی اوقات دیکھنا، پھر میرے یاروں کی ذات دیکھنا، اور پھر دیکھنا باتیں کیسے کرنی ہیں۔
تمہاری اوقات کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے. کیا فرمانے لگے میرے آقا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا، میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو ماں بالاگا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. مدن احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرے صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی. ماننا پڑے گا تمہاری اوقات اور ہے صحابہ کی ذات. میر علی شاہ نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جائڑیاں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے خود سنا تھا. اب یہ توجہ سے سننا، آج کوئی بندہ گارنٹی سے کہہ سکتا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں پکا جنتی ہوں. جناب لکھا پڑا جنتی. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے قال سمیت رسول اللہ علیہ السلام یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا آگ اسے ٹچ بھی نہیں کرے گی. جس نے مجھے دیکھا، جس مسلمان نے میری زیارت کی اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا آگ اسے بھی ٹچ نہیں کرے گی. صحابہ تو صحابہ ہیں، جس نے صحابہ کو دیکھ لیا، جس نے صحابہ کو دیکھ لیا وہ بھی اس مقام پر نہیں جا سکتا. اس کا بھی یہ مقام ہے کہ جناب اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. مطلب یہ کہ صدیق نے دیکھا جناب محمد عربی علیہ السلام کو، صدیق کو تو آگ نے چھونا ہی نہیں. تو جس کی نظر صدیق پہ پڑ گئی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. یہ تو اور بات ہے، ہم باتیں کرتے ہیں ساری کی ساری. کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے. بات بالکل درست ہے، کیا بات ہے. لیکن اور بھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی میں حدیث ہے. اس کے بعد ایک حدیث میں لایا اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا فرمانے لگے جس طرح حسین منی وانا من حسین ہے، اسی طریقے سے فرمایا العباس منی وانا من ہو، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں. یہ بھی ترمذی ہے. اب توجہ سے یہ بات سنتے جانا، کئی لوگوں کو یہ بات مسئلہ کرے گی لیکن مسلمان کو مسئلہ نہیں کرنے والی. حسین علی شان ہم نے محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں سارا سال ہم نے کہا حسین پاک کی بات ہو تو یہ عموماً حدیث پڑھی جاتی ہے. لیکن آج کچھ اور بھی لے لو. میرے آقا علیہ السلام اسی ترمذی میں فرمانے لگے حسین منی وانا من حسین. رضوان صاحب ہمارے آقا فرمانے لگے حسین مجھ سے میں حسین سے. آگے اسی ترمذی میں میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے العباس منی وانا منہ، میرا چچا عباس مجھ سے ہے میں اپنے چچا عباس سے ہوں. آگے ہمارے آقا فرمانے لگے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں، دب کے بولو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. آگے مصطفیٰ بولے قال الاشعریون ہم منی وانا منہم، پورا قبیلہ اشعری. حضور فرماتے سارے قبیلے والے مجھ سے ہیں، میں اشعری قبیلہ والے سارے مسلمانوں سے ہوں. آگے فرمانے لگے قال رسول اللہ علیہ السلام جلابیب منی وانا منہ، جلابیب مجھ سے ہے میں جلابیب سے ہوں. مطلب یہ بنا حسین منی وانا من حسین کا کوئی انکار نہیں. حضور نوازنے پہ آئیں تو کیا کیا کر دیتے ہیں، نوازنے پہ آئیں تو کتنے کمال کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے اگر حسین منی والی حدیث یاد ہے تو عباس منی والی کس نے یاد رکھنی ہے، جلابیب منی والی کس نے یاد رکھنی ہے. مولا علی کے بارے میں آپ نے یہ سنا علماء کرام سے، بالکل رائٹ ہے، بالکل درست ہے. میں حضرت مولا علی خود فرمانے لگے والذی فلق الحبہ وبرا النسمہ. نبی کریم علیہ السلام کے بارے حضرت مولا علی فرمانے کے لوگوں مجھے اس رب کی قسم جس نے دانا پھاڑا. اب ایک بات ہمیں ہضم ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت، پکی بات ہے کو رولا کس کا، حضور حضرت مولا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض منافقت کی علامت ہے.
بالکل 100% بات ہے، لیکن یہ بات صرف اتنی میں کر کے آگے چلتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، لوگوں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کسی کو حساب لگانا پڑتا یہ مومن ہے کہ منافق ہے، دیکھتے تھے اس کے دل میں علی ہے کہ نہیں ہے، ہوتا تو ایمان والا، نہ ہوتا تو منافق کہلاتا تھا۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے، ہمارے آقا فرمانے لگے آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ آگے فرمانے لگے وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی علامت انصار کا بغض ہے۔ باتیں اور بھی ہیں، باتیں یہ بھی ہیں، بات مولا علی کی کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مندہ سوچو تو منافق، اچھا سوچو تو مومن۔ اسی طریقے کی حدیث سارے انصار کے بارے میں آئی۔ پریشان تھی گئے ہو؟ اسی طریقے کی بات بالکل صحیح میں کر رہا ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں نہیں تو یہ حضرت تو ہے نا، یہ بات ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے سے ایمان کی حالت میں وہ پروٹوکول ملتا ہے جو کروڑوں سال عبادت کرنے سے نہیں ملتا۔ میں نے کہا تھا صدیق ابو بکر صدیق بنا تو نمازوں سے نہیں بنا تھا، حضرت عمر فاروق بنے تو نمازوں یا زکوٰۃ سے نہیں بنے تھے، بنا کیا تھا؟ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، انہوں نے حضور سے جب ملاقات کی تھی تو مومن تھے، اور اسی پر ان کا وصال ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ بنا اب آپ میں اور صحابہ میں، ہم میں اور صحابہ میں اتنا ثواب کا ڈیفرنس کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، دیکھ کر، یہ ان کا پروٹوکول ہے رب کی طرف سے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھا ہے نا کہ اللہ نے کائنات میں دل دیکھے تو سب سے اچھا دل محمد مصطفیٰ کا تھا، نبی اور رسولوں کے بعد پھر جب دوبارہ دل دیکھے تو میرے صحابہ سے اچھا دل کسی کا نہیں تھا۔ آج کوئی کمینہ صحابہ کو بھونکے، قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے۔ ایک حدیث سماعت کریں، آپ نے یقیناً یہ بہت بار سنی علماء سے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے گے اللہ، سنیے نا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈریو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی عید ہوتی تھی، عید کی وجہ مصطفیٰ کی زیارت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر فرمانے لگے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد اپنی گندی زبان سے ان کو نشانے نہ لگانا، میرے بعد میں قبر میں تشریف لے جاؤں، میرے بعد کوئی گندی حرکتیں نہ کرنا، میرے صحابہ کو بکواس نہ کرنا۔ میرے جو ہیں، جب میرے ہیں تو میرے ہیں۔ آگے سرکار فرمانے لگے ان کو میرے بعد اپنی زبانوں کا، اپنے تیروں کا، اپنے نشانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اب میں اس کا ترجمہ تھوڑا معذرت سے اور کچھ کرنے والا ہوں، بات یہ ان کو سمجھانے کے لیے آسان کروں گا، غلط نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں میرا پیار ہوگا اس کے دل میں ابو بکر میرا یار ہوگا، جس کے دل میں میرا پیار ہوگا اس کے دل میں میرا ہر یار ہوگا۔ یہی ترجمہ ہے، یہ تو کوئی علاوہ کو ترجمہ ہو سکتا ہے، آسان یہی ہے نا۔ میرے آقا فرمانے لگے لوگوں فمن احبہم فبحبی احبہم، جس کے دل میں میں اس سے سادہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرمانے لگے جس کے دل میں میرا پیار ہوگا اس کے دل میں میرا ہر یار ہوگا۔ آگے فرمانے لگے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کے دل میں میرا بغض ہوا، جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہوئی، اس کے دل میں میرے صحابہ کی نفرت ہوگی۔ اب میں کیا کروں، کیا لاؤں، اس سے آسان کیا لاؤں بچانے کے لیے؟ اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے بارے میں قرآن نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ تم نے دعا کرنی ہے ہمیشہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
یہ ان کے لیے تھا نا جو سب سے پہلے مصداق ہیں اس آیت کے. یہ قرآن نے تو یہ کہا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امرتم بالاستغفار لہم فسببتموہم. جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے، تم انہیں گالیاں دیتے ہو. عائشہ صدیقہ نے مسلم میں یہ روایت ہے. اور آگے دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاہم، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو. بڑا ہی بے غیرت انسان ہے. ابا جی انتقال کر جائیں قاری صاحب پیو دی شان بیان کرے آجے. امی جی انتقال کر جائیں بالکل رائٹ ہے. میں نے کہا اگر ابا جی کی شان ہے تو امیر معاویہ کی کوئی شان نہیں. کہتا زبانیں بند ہیں. ہمارے آقا علیہ وہ زبانیں بند یہ ہیں کہ بھونکنا نہیں. زبانیں اس لیے بند انہوں نے کروائی ہیں کہ بھونکو نہ، ورنہ کہو نا کہ حضرت امیر معاویہ کیا بات ہے، کیا بات ہے نا. حضرت ابو سفیان کیا بات ہے، عمر بن عاص اور کیا بات ہے. وہ ٹیرے اور ہوتے ہیں، وہ پنڈی کا کھجور ہے. بیڑا غرق نہیں ہو گیا صحابہ کے بغض میں ان لوگوں کا. مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا، حق ہے، فرض عین ہے، لیکن یار یہ تو نہیں ہے عظمت آل نبی روز بتانا. لوگوں میرے امام نے کہا تھا، فرماتے ہیں عظمت آل نبی روز بتانا لوگوں، عزت اصحاب مگر بھول نہ جانا لوگوں، عزت اصحاب مگر بھول نہ جانا لوگوں. یہ سیدی کنز العلماء کا کلام. آپ فرماتے ہیں عظمت آل نبی روز، محرم میں نہیں، روز بتانا لوگوں، عزت اصحاب مگر بھول نہ جانا لوگوں. یہ عجیب سی صورتحال ہمارے اندر پیدا ہو گئی. کیا مجھے بتاؤ، ہم اگر کسی صحابی کے بارے میں بک بک نہ کریں گے تو اہل بیت کی شان بیان نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ صحابہ کو بکواس کریں تو تبھی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول. میں یہ حدیث ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مکمل ہو جائے اور پھر چھٹی کرتے ہیں. یہ آرام سے ہی پڑھوں گا تاکہ وقت مکمل ہو جائے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے پیار کیا، میری وجہ سے پیار کیا، یعنی کہ اس کے دل میں تھا تو میرے صحابہ آ گئے. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، اس کے دل میں میرا بغض تھا تو میرے صحابہ کا بغض آیا. پھر ہمارے آقا فرمانے لگے وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، جس نے امیر معاویہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے ابو سفیان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے میرے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. پھر ہمارے آقا فرمانے لگے وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَ اللَّهُ، جس نے مجھے تکلیف دی تو پھر اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو اللہ تو اسے رگڑے گا، اللہ تو اسے پکڑے گا، اور جسے اللہ نے پکڑ لیا پھر اسے چھڑا سکتا کوئی نہیں. یاد رکھو کوئی بھی بندہ ہو کہیں سے بھی آیا ہو، جتنے مرضی باپ کا بیٹا ہو، لیکن عظمت صحابہ حضور کی وجہ سے، ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سے اس وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے صحابہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ قانون بتایا، میں اس لیے لایا، میرے پاس اور بھی کتاب ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے امام جو ہیں کنز العلماء وہ کرتے کیا کیا کمال ہیں. فرمانے لگے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا لکھتے ہیں، آسان سے 2 لفظ 2-3 سطریں، 3 شعر، 3 شعر والی نہ گل کرے کہ 3 شعر کیا ہے، میں صرف چند باتیں کروں گا. کہنے لگے لیس حب صحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، نہ اہل بیت کی محبت ان کی انفس کی وجہ سے ہے. فرمانے لگے بل حبہم جمیعا لوصالتہم برسول اللہ، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کی وجہ مصطفیٰ ہے. صحابہ سے پیار کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت سے محبت. ایک تو اور طبقہ ہے نا وہ ادھر سے آیا کہنے لگا صحابہ حضور کی قسمت اچھی کہ صحابہ اچھے مل گئے. دوسرا طبقہ ملا، دوسرا دھڑا، کہنے لگا حضور کی قسمت اچھی کہ اہل بیت اچھے مل گئے. سنیو تمہیں مبارک ہو، تم جس کو بھی مانو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہو. تم کہتے ہو صحابہ کی قسمت اچھی کہ مصطفیٰ نے غلام بنا لیا، اہل بیت کی قسمت اچھی کہ مصطفیٰ نے گھر میں پناہ عطا فرما دی. یہ بات فرمانے لگے بل حبہم جمیعا لوصالتہم برسول اللہ، ساروں کی محبت کی وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے. آگے فرمانے لگے فمن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا، جو بندہ کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اس پر واجب ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے، اس پر واجب. یہ احمد رضا ہے، یہ احمد رضا ہے جو آج کل لوگوں کو کھٹکتا ہے. جو لوگ میرے قد کے برابر نہ آ سکے،
میرے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. جب اعلیٰ حضرت کے برابر کوئی نہ ہے تو بھونکنا شروع کر دیا, کہنے لگے فَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ. جس بندے نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا, یاد رکھے کہ اس نے حضور علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں کی, اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں. اچھا بہرحال لمبا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا, لیکن صرف اتنی بات یاد رکھو, صحابہ کو مانا رسول کی وجہ سے, اہل بیت کو مانا کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے. جس نے ان کو بائی پاس کر کے, رسول اللہ کو بائی پاس کر کے ماننا چاہا, وہ اس دنیا میں بھی رگڑا جائے گا, آگے بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے اگلے. اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے ڈگر پہ چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری لمحات تک صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت کا چرچا رسول اللہ کی وجہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.